کے کلام کو ہم نے سن لیا، اور قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں کے درمیان تمہیں بہترین امت بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم انہیں بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ہر بات پر، اللہ کے ہر حکم پر تم ایمان رکھو گے۔ جب یہ کام کرو گے تو تم بہترین امت کہلاؤ گے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ اسلام سے وابستہ ہوئے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ و ارشاد شروع کی اور اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن چاروں طرف ہو گئے، جس میں ابو جہل کا نام سبھی جانتے ہیں کہ وہ کتنا پکا اسلام کا دشمن تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان پر وہ ہمیشہ کھیلتا رہتا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح محمد کے دین کو ختم کر دیا جائے، اور چاہے اس کے لیے ہمیں محمد کو ہی معاذ اللہ ختم کرنا پڑے۔ یہ اس کی کوشش اور خواہش تھی۔ اس وجہ سے اس نے جب دیکھا کہ اسلام کا پرچار و پرسار ہو رہا ہے، اسلام کی تبلیغ و ارشاد ہو رہی ہے، اور لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لوگ ہر مصیبت گوارا کر رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ بلال جیسا ایک غلام جس کے اوپر جو ہے پتھروں کو، گرم گرم پتھروں کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے جسم سے پگھلتی ہوئی چربی نکلتی ہے، لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے دامن کو چھوڑ دو، تب بھی وہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دامن سے کبھی نہیں اسلام کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور محمد کی غلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اختیار کرتے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے سے کبھی نہیں نکالیں گے۔ جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ ایسے ایسے ایمان والے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کی جان پر بن آتی ہے، لیکن محمد کی غلامی سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے ہیں، جب اس نے یہ دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبلیغ و ارشاد کو، دین کے پرچار و پرسار کو روکنے کے لیے یمن سے ایک سردار کو اس نے بلایا دعوت پر، اور اس کا نام تھا حبیب بن مالک، جسے حبیب یمنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حبیب بن مالک کو اس نے دعوت دی اور کہا یہاں آؤ، دیکھو کہ ایک محمد نام کے شخص نے اسلام کا پرچار و پرسار شروع کیا ہے، اور اس نے جو ہے ایک نئے دین کی جو ہے بنیاد ڈالی ہے، آؤ اس کے دین کو ہم روکتے ہیں۔ اگر اس کے دین کو ہم نے نہیں روکا، اس کی تبلیغ و ارشاد کو نہیں روکا، تو ایک دن آئے گا کہ تمہارے یہاں بھی اس کا جو ہے چرچا ہو جائے گا۔ وہ حبیب بن مالک یمن سے جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ و ارشاد کو روکنے کے لیے یمن سے وہ مکہ آتا ہے، اور ابو جہل کی دعوت پر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، سارے کفار و مشرکین ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حبیب بن مالک یہ بات کہتا ہے کہ اے محمد، اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو، تو مجھے بتاؤ کہ کوئی آسمانی نشانی تم ہمیں دکھاؤ، تم کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس کی وجہ سے ہم تمہیں تسلیم کریں کہ واقعی تم نبی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم کون سی دلیل مانگتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو یہ لوگ رات کے وقت 14ویں کا چاند بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی کو زمین پر بکھیر رہا تھا، اس وقت ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اے محمد، تم اس چمکتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے مجھے دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور چاند کی جانب اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہوا، ایک پہاڑی کے اس طرف ہو گیا اور دوسرا پہاڑی کی دوسری جانب ہو گیا۔ میرے امام اس واقعے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اس کے بعد جب حبیب یمنی نے یہ واقعہ دیکھا اور چاند کے 2 ٹکڑے اپنی نگاہوں سے دیکھے اس نے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد، میں نے نبوت کی ایک نشانی تو دیکھ لی جو آپ نے اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے دل میں کون سا دکھ پل رہا ہے، یا میں اپنے دل میں کون سا دکھ لے کر جو ہے دنیا میں پھرتا ہوں۔
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا اے حبیب بن مالک تمہاری ایک لڑکی ہے جو نوجوان ہے جس کی آنکھ کی بینائی جا چکی ہے، یعنی جو آنکھوں سے اندھی ہے، اور جو کانوں سے بہری ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو ہاتھ سے لولی ہے اور جو پیروں سے لنگڑی ہے، وہ اس قدر معذور ہے اور اس کی اس معذوری نے تمہیں اب ایک دکھ میں پال رکھا ہے، یعنی تمہارے سینے میں یہ دکھ پل رہا ہے کہ میری نوجوان لڑکی جو معذور ہے ہم اس کا کیا کریں گے، یا آنے والے دلوں میں اس کا کیا ہوگا۔ حبیب بن مالک تمہارے دل میں صرف یہی ایک دکھ پل رہا ہے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات حبیب بن مالک سے بتائی تو حبیب بن مالک نے یہ بات سنتے ہی آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہی دکھ میرے دل میں پل رہا ہے، یقیناً جو آپ فرما رہے ہیں یہی بات ہے کہ میری بیٹی اپنے ہاتھ سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، آنکھ سے اندھی ہے اور منہ سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، اس قدر وہ معذور ہے۔ اس کی اس معذوری کو دیکھ کر میں یقیناً تکلیف میں ہوں اور میرے دل میں یہ دکھ ہے کہ آخر میری اس نوجوان بیٹی کا کیا ہوگا۔ یہ دکھ لے کر میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں اور میرا یہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے لیے کوئی اس کا شفا کا عمل بتائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب بن مالک تم گھر جاؤ، انشاءاللہ تمہاری بیٹی شفا یاب ملے گی۔ حبیب بن مالک نے جب حضور کے لبھائے مبارک سے یہ جملے سنے اور جب دیکھا تھا کہ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے جملے کبھی سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتے۔ وہ حبیب بن مالک مکے سے نکل کر یمن جاتا ہے اور اپنے گھر پہ دستک دیتا ہے۔ جب دستک دیتا ہے اندر سے آواز آتی ہے اور وہ دروازہ کھلتا ہے تو وہ بچی جو اپنے ہاتھوں سے لولی تھی، جو زبان سے گونگی تھی، جو آنکھ سے اندھی تھی، جو کان سے بہری تھی اور پیر سے لنگڑی تھی، اس بچی نے آ کر دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھولا، اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے منہ سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنے باپ کو سنایا اور اپنے پیروں سے چل کر وہ وہاں آئی تھی۔ یہ اس کا حال تھا۔ جب حبیب بن مالک نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا کہ اے میری بیٹی بتاؤ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تم تو اب اس طرح معذور تھی کہ تم چل بھی نہیں سکتی تھی، تم سن بھی نہیں سکتی تھی، تم دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، تمہارے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے، آخر یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس بچی نے بیان کیا کہ ایک بڑی ہی حسین صورت والے شخص میرے پاس آئے تھے جن کا چہرہ ایسا تھا، جن کی زلفیں ایسی تھی، جن کا ڈیل ڈول ایسا تھا، جن کا نقش و نگار ایسا تھا، گویا وہ کہہ رہی تھی کہ ایک والضحیٰ جیسے چہرے والے آئے تھے، واللیل اذا سجا جیسی زلفوں والے آئے تھے، اور وہ ہمارے پاس آ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اپنا دست شفقت رکھا اور میرے لیے کچھ دعائیں کی۔ میرا اللہ نے یہ حال کر دیا کہ میں معذوری سے شفا یاب ہو گئی، آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔